بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا سلیقہ ہمیں آنا چاہیے۔ وہ ہماری گڑ گڑا کر مانگی ہوئی دعاؤں کو سنتا ہے اور حاجات کو پورا بھی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دعا کیسے مانگی جائے، کیونکہ اسی کی بدولت انسان کی تمام تر خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آپ کے لیے ہم محرم الحرام کے 3 دنوں کا ایسا خاص عمل لے کر آئے ہیں کہ آپ 8، 9 اور 10 محرم کو یہ عمل کر کے دعا مانگیے۔ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے۔ یقین مانیے وہ آپ کو ایسے خزانے عطا کرے گا کہ جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 3 دن میں چھوٹی بڑی ہر حاجت پوری کرنے کے لیے ہر دعا کو منوانے کا بہت ہی مجرب اور آسان عمل ہے۔ ضرور آپ نے یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے، ساتھ میں ہمارے چینل سید دین کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ محترم ساتھیوں، جس طرح سوال کیا جاتا ہے کہ دعا کیسے مانگی جائے، کیونکہ دعا کا جو عمل ہے یہ بہت اہم ہے۔ دعا سے ہی ہماری تمام تر خواہشات پوری ہوتی ہیں، لیکن دعا سب سے پہلی بات ہے کہ جائز مقصد کے لیے مانگی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، مبارک نام، ذاتی نام یا صفاتی نام، ان کو پڑھ کر، ان کو یاد کر کے اگر گڑ گڑا کر ہم اللہ سے دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر دعا ایسی جس میں ضد نہ ہو، جس میں اپنی خواہشات نہ ہو، بلکہ آپ یہ کہیں اللہ تو میرے حق میں جو بہتر سمجھتا ہے وہ چیز مجھے عطا کر دے، ورنہ میرا دل ٹھہرا دے۔ تو میں آپ کو جو خاص عمل بتاؤں گی 3 دنوں کا، 8، 9 اور 10 محرم الحرام کا یہ عمل آپ جب کریں گے، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اور اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگ لینی ہے، اور وہ چیز جس کی آپ خواہش کرتے ہیں وہ بھی شرط نہیں لگائیے گا کہ اللہ میں نے اس وقت مانگی ہے دعا، تجھے ابھی دینا پڑے گا۔ یہ اس کا کام ہے، آپ کو کیا چیز وہ کس وقت عطا کرے، بس آپ کو اس کی ذات پر توکل رکھنا ہے۔ اب جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی، اس عمل کو کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی دعا ہے وہ آپ دعا لکھیے، اور اگر ہو سکے تو اپنے اصل نام کو لکھیے تاکہ آپ کا نام لے کر دعا مانگی جا سکے۔ چاہے کسی بھی گھر والے کے حق میں وہ دعا ہو، اس کا نام لکھیے۔ بہنوں اور بھائیوں، عمل بہت آسان ہے، اور آپ نے یہ عمل کچھ اس طرح کرنا ہے کہ 21 مرتبہ پہلے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے 1 بار، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ نے ہر مبین پر 14 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام یا وہابو پڑھنا ہے۔ یعنی اس کی مثال دے دیتی ہوں، جیسے جب آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 پر پہنچیں تو وہاں پر موجود ہے لفظ مبین، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ جب یہاں پر پہنچے تو آپ نے 14 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام یا وہابو پڑھنا ہے۔ جب آپ پہنچے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر آپ نے 14 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا وہابو پڑھنا ہے۔ یعنی جتنی بار یا مبین آئے گا آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے یا وہابو۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ مجھے امید ہے عمل آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ 1 مرتبہ سورہ یاسین آپ پڑھیں گے، لیکن جتنی بار لفظ مبین آتا ہے اس کے بعد آپ کو یا وہابو پڑھنا ہے 14 مرتبہ۔ اگر ایک تسبیح ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ نہ ہو یا وہابو تو آپ نے مکمل تسبیح کر لینی ہے۔ پھر آپ دعا مانگیں، رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گرا کر اس کی ذات پر یقین رکھ کے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ دعا قبولیت کا درجہ پالے گی۔ یہ عمل آپ کو 3 دنوں کرنا ہے، یعنی 8، 9 اور 10 محرم کو کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اس کی اجازت عام ہے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔